أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں، ان کو معاف کر دیں، یقیناً آپ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. مفسر قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ عذاب دینے کی شکل ہو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں، اور مغفرت کرنے والی شکل ہو تب بھی آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. دونوں کے ساتھ عزیز الحکیم کا تعلق ہے، اس لیے کہ آخر میں ان دونوں کو بیان کیا ہے. عزیز الحکیم کو عام رکھا ہے، عام ہے تو پھر دونوں کے ساتھ رہے گا. عذاب دینے کی شکل ہو تب بھی یقیناً زبردست ہے، حکمت والے، کس کو کتنی سزا دینی چاہیے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ زبردست ہے. اور مغفرت کے اندر بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ اس کو کیوں معاف کیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر تفویض کا کام کیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کوئی شرک کے لیے سفارش نہیں کی ہے. خیر، آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. امام رازی نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس باب میں کہ یہ دن قیامت کا ہوگا. یہ جو کچھ بات کہی جائے گی قیامت کے دن ہوگی، یعنی دنیا میں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ان کی سچائی ان کو قیامت کے دن نفع دے گی، اور قیامت کے دن اگر کوئی سچ بولے گا کہ وہ سچائی نفع نہیں دے گی. قیامت کے دن سچائی نفع نہیں دے گی. دنیا میں اگر سچ بولا تھا تو وہ قیامت میں نفع دے گا، اور آخرت میں بولا ہوا سچ نفع نہیں دے گا. دیکھیے ابلیس کے بارے میں شیطان ہے، اس نے دنیا میں کتنا ورگلایا، لوگوں کو بہکایا، الٹے سیدھے دھندے کروائے، اللہ کی نافرمانی کروائی. لیکن قیامت کے دن وہ کہے گا اپنے چیلے چپاٹوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم.
اللہ تعالیٰ نے تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں نے تو تم کو بلایا تھا، تم نے میری بات مان لی تھی، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو دنیا میں جو ہوا تھا اس کو اب قیامت کے میدان میں وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ سچ کہنا اس کو نفع نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر جو سچائی ہوگی، وہ سچائی سے کام لیا ہوگا، وہ وہاں پر کام دے گا۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ دنیا میں سچائی سے مراد یہ ہے کہ عمل میں سچا رہا تھا، اعمال میں اگر سچا رہا تو وہاں کام لگے گا۔ اگر عمل کے اندر سچائی نہیں تھی، جیسے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جھوٹ تھا دنیا کے اندر، عمل کے اندر ریاکاری تھی، کسی بھی شکل کی کھوٹ تھی، وہ وہاں پہ کام نہیں دے گی۔ اس لیے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ سچائی کے راستے میں محنت کرے، اس لیے کہ سچائی اگر ایمان کے بعد سچائی پائی جاتی ہے، ایمان لانے کے بعد، تو اس کو احسان تک پہنچاتی ہے۔ ہاں، احسان جو ایک اونچا درجہ ہے، کہ لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا سمجھو۔ اور اگر اتنا نہیں تو اتنا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اس مقام کے اوپر پہنچ جائے۔ ایمان کے بعد اگر آدمی سچائی سے کام لیتا ہے تو، اور اگر ایمان سے پہلے سچائی ہے تو پھر آدمی کو آگے تک پہنچاتا ہے۔ ایمان سے پہلے ہوگا تو ایمان تک لے جائے گا، ایمان سے پہلے اگر سچائی پائی گئی تو آدمی کو ایمان تک لے جائے گا۔ اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں سچائی، عمل میں سچائی تھی، اور اسی طرح سے انبیاء کرام کو جھٹلایا نہیں تھا، ان کی تصدیق کی تھی، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی تھی، ایمان لایا تھا کہ یہ قیامت کے دن کام لگے گا۔ اور آخرت کی سچائی کیا ہے؟ آخرت کی سچائی یہ ہے کہ نبیوں نے بات پہنچائی تھی، کہیں گے کہ ہاں پہنچائی تھی، اور جو کچھ غلط کام کیے تھے اس کا وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، اپنے بارے میں اپنے خلاف گواہی دے۔ تو آخرت میں یہ سچائی کام نہیں لگے گی۔ دنیا میں سچے رہے تھے کہ نہیں، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں تو قبول کرو کہ نہیں کرو، وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہونے والا ہے۔ یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ دنیا میں آپ چاہے کتنی پاک باز جماعت کی طرف منتسب ہوتے ہو، آپ کی نسبت چاہے تبلیغ جماعت کے اندر ہم لگے ہوئے ہو اور بہت بڑے سمجھے جاتے ہو، سچائی نہیں ہمارے عمل میں، خدا کی قسم کام نہیں لگے گا۔ دنیا تو دنیا ہے، وہاں پردہ کھلنے والا ہے، سچائی وہاں ظاہر ہو جائے گی کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، حقیقت پیدا کرو، اپنے اندر حقیقت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو یہ بتلایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، کہ اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سچی بات ہے، سچوں کو یہاں نفع ہوگا۔ مفسر قرطبی لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دنیا کی سچائی ہے اور آخرت کی سچائی ہے، تو آخرت کی سچائی تو نفع نہیں دے گی، دنیا کی سچائی نفع دے گی۔ تو کیا نفع دے گی؟ کہ آدمی کو پکڑا نہیں جائے گا، یعنی نبی کی شہادت اگر
نہیں مانی تھی، نبی کو سچا نہیں مانا تھا تو پکڑا جائے گا، لیکن دنیا میں سچائی سے کام لیا تھا تو اس میں آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. نبیوں کا اقرار کیا تھا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. دنیا کے اندر اگر یہ سچائی سے کام لیا تھا تو آخرت کے مواخذے سے پکڑ سے بچ جائے گا. یہ ہے نفع. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے ایسے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لہم جنات تجری من تحتها الانہار کے اندر ان کا نفع بتلا دیا کہ کیا نفع ملے گا ان کو. ایسا نفع کہ جو تمام قسم کے ہموم اور غموم سے صاف ستھرا ہوگا. کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، بس بے فکر ہو جائیں گے. ایسی جنتیں ہوگی. بہشت آنجا باشد کے آزار نباشد، کثیرہ با کسے کار نباشد. جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا ہوگا. ہاں یہ ہے جنت. تو یہ نفع اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسا نفع ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کو جو ثواب ملنے والا ہے، ان کی سچائی کا بدلہ ملنے والا ہے، اس بدلے کو بتلایا. ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب وہ ہوتا ہے کہ جو خالص نفع ہو اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہو اور عظمت کے ساتھ دیا جاتا ہو، تعظیم کے ساتھ دیا جاتا ہو. یہ ہے بدلہ، ثواب اس کو کہتے ہیں. ثواب کی حقیقت یہ ہے انہا منفعت خالصۃ دائمۃ مقرونۃ بالتعظیم. وہ ایسا نفع ہوتا ہے جو تمام قسم کی ملاوٹوں سے صاف ستھرا، تمام قسم کی تکلیفوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے. اور پھر وہ نفع بھی دائمی ہوتا ہے. ٹیمپرری نفع ہو، اس کے جانے کے بعد رنج ہوتا ہے، لیکن پرمیننٹ جو نفع ہو وہ نفع ہوتا ہے، وہ ثواب ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی تعظیم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. چوہے کو بھی گھی والی روٹی کھلائی جاتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ ثواب نہیں ہوتا. نعمت تو دی جاتی ہے، نفع بھی اس کو مل تو رہا ہے، اور وہ بھی خالص گھی کی ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو سزا دینا ہے. وہ تنگ کرتی ہے اس کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. تو ثواب تو وہ ہوتا ہے خالص نفع ہو، ہمیشہ کا ہو اور عظمت کے ساتھ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا، ثواب کو بتلایا کہ ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. اور پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ دائمی نفع، خالدین فیہا ابدا، یہ دائمی نفع. اس مقام کے اوپر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک باریک بات اور دقیقہ لکھا. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ثواب کا تذکرہ کیا ہے وہاں خالدین فیہا ابدا لکھا ہے. ایمان والوں کے لیے جو جنت کا تذکرہ کیا یا کسی بدلے کا تذکرہ کیا تو وہاں خالدین فیہا ابدا کہا. لیکن جب ایمان والوں کو کوئی سزا یا فاسق لوگوں کے لیے جہنم کا جہاں تذکرہ کیا وہاں ابدا کا تذکرہ نہیں کیا. اہل ایمان کے لیے جہاں سزا کا تذکرہ ہے وہاں لفظ خلود تو ہو سکتا ہے لیکن دائماً ابدا کا لفظ نہیں ہے اس میں. اینما ذکر عقاب الفساق من اہل الایمان
ذکر لفظ الخلود ولم یذکر معه التعبید، تعبید کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ تعظیم کی طرف اشارہ ہے، یہ تعظیم کی طرف۔ جیسے میں نے ثواب کی تعریف کی تھی، اس میں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ خالص منفعت کی طرف اشارہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں دائمی نعمت کی طرف، دائمی نفع کی طرف اشارہ ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس مقام کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم یتجلی لهم الرب جل جلالہ، پھر جنتیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، تجلی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، پھر فرمائیں گے سلونی اعطیکم، سلونی سلونی اعطیکم، ارے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا تم کو۔ قال، راوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیسألونہ الرضا، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ کی صفات دائمی ہے، اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک دفعہ راضی ہو گیا پھر ناراض نہیں ہوگا، تو لوگ رضا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضایا احلکم داری وانا لکم کرامتی، ارے میری رضامندی، میں نے تم لوگوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، اتارا ہے تم کو، اور میرا اعزاز ہے، میری جو کرامت ہے وہ تم لوگوں کو ملے گی، ملتی رہے گی، بس تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ یہ لوگ پھر رضا مانگیں گے، اللہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کو گواہ بنا کے فرمائے گا کہ قد رضی عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ روایت ابن کثیر نے نقل کی، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا کہ یہ جو بات ہم نے بتلائی ہے کہ ثواب کی تعریف کی یہ منفعت ہے، خالص ہے، دائمی ہے، مقرون بالتعظیم ہے، عظمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کہا یہ بات تو متکلمین کے قول کے مطابق ہے، لیکن اگر اصحاب ارواح مشرقہ، صوفیاء کرام اور اللہ والوں کی زبان میں اگر اس کی تشریح کی جائے، اللہ رب العزت کے جلال کے انوار سے جو لوگ روشن ہیں، جن کی روحیں، اگر ان کی زبان میں اس کو کھولا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جو فرمایا ہے، اس میں ایسے ایسے غامض اور ڈیپ راز ہے کہ جس کو لکھنے سے قلم اجازت نہیں دے رہی ہے، جس کو لکھنے کی قلم اجازت نہیں دے رہی ہے۔ بس دعا کی امام راضی نے کہ جعلنا اللہ من اہلہا، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کے اہل بنا دے کہ ہم کو بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ مل جائے۔ ذالک الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے کہ وہی بڑی کامیابی، تو وہی سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین تو فرماتے کہ پورا جو جنات تجری من تحتها الانہار سے بات چلی ہے، کہا یہ پورا کا پورا ذالک ہے، وہی یہ سب مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ لیکن امام راضی نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا کہ میں تم سے راضی، یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جنت کی، امام راضی کی دلیل میں بتلا رہا ہوں، امام راضی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایک طرف، ان نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے۔ یوں سمجھو کہ ایک چیز معدوم ہے، ایک چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جو نصیب ہو جاوے، اس کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں کل عدم ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو ہماری شہوتوں کی رغبت،
ہماری اندر کی چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنایا ہے. اور رضوان، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کا مل جانا اور ہماری دل کی چاہتوں کا مل جانا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ جب بات سنتے ہیں تو آدمی کی طبیعت مچل اٹھتی ہے. یہ ایسا کلام ہے، اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنائے. ذالک الفوز العظیم. میرے عزیزو، یہ بات معلوم ہوئی کہ سچائی کو اختیار کرنا، کہیں بھی رہو سچائی، ہر معاملے میں سچائی ضروری ہے. اور ایمان والے کو تو اپنے اعمال کے اندر بھی سچائی، اپنے اقوال کے اندر بھی سچائی، اپنے احوال کے اندر بھی سچائی کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ قول اگر سچا نہیں ہے، جھوٹ ہے، وہ بھی ریجیکٹ ہے. حال اگر ہمارا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، دکھاوا کر رہے ہیں، یہ بھی بیکار ہے. چاہے تم کتنا لمبا جبہ پہن لو اور کتنا لمبا امامہ باندھ دو اور کتنی لمبی داڑھی رکھ لو، اور نیتیں لوگوں کو پھنسانے کی ہے، لوگوں کو لوٹنے کی ہے، لوگوں کو الو بنانے کی ہے، یقیناً یہ جبے کبے کچھ کام آنے والے نہیں ہے. اسی لیے سچائی پیدا کرو، اپنی اندر سچائی کو اختیار کرو. اگر دوسرے دھرم کا آدمی بھی اپنے دھرم کے اندر سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے، وہ صحیح راستے پہ پہنچ جاتا ہے. تفسیر روح البیان کے جلد نمبر 2 کے بالکل آخری صفحے کے اوپر ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نقل فرماتے کہ جب وہ کسی جگہ سفر کا ارادہ کرتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اس کو کسی کو بتاتے نہیں تھے، بس اپنا ایک برتن ہوتا تھا، اس کو لیتے اور چل پڑتے تھے. حامد اسود فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک مسجد میں تھے. انہوں نے اپنا برتن لیا اور چل لیے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. قادسیہ مقام کے اوپر پہنچے تو مجھ سے فرمایا کہ حامد الائم، کہاں جا رہے ہو، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو حامد اسود نے عرض کیا کہ یا سیدی خرجت بخروجی کا، آپ نکلے اس لیے میں نکلا ہوں، اب آپ جہاں جائیں گے میں بھی وہیں جاؤں گا. قال انا اريد مکہ انشاءاللہ تعالی، کہ میرا ارادہ تو انشاءاللہ مکہ کا ہے. تو پھر حامد اسود نے بھی عرض کیا وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ انشاءاللہ تعالی، میں بھی مکہ کا ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ. اب یہ چلے، کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان آپ کو ملا جو ان کے ساتھ ہو گیا. یہ بھی ایک دن اور ایک رات ان کے ساتھ چلتا رہا، چلتے رہے، نہ نماز پڑھتا تھا نہ سجدہ کرتا تھا. تو حامد اسود فرماتے کہ میں نے ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ سے قریب ہو کے عرض کیا کہ حضرت یہ لڑکا تو نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں. تو ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے، فرمایا یا غلام مالک لا تصلی، ارے بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ حد سے زیادہ تو نماز فرض ہے، نماز حج کے لیے جانے کو تو چاہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. تو اس لڑکے نے کہا کہ شیخ میرے اوپر نماز نہیں ہے. کہا کیسے، تو مسلمان نہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، میں کرسچن ہوں. اور نصرانیت کے اندر توکل کا اشارہ ہے، توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میرا نفس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو توکل کے مقام کے اوپر بہت پہنچ چکا ہے، لیکن میں اس کو مانتا نہیں ہوں. وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. اس لیے میں اس جنگل میں نکلا ہوں جہاں پہ معبود کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. تو اب میں اس سوئے ہوئے نفس کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنے نفس کا امتحان لیتا ہوں. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور چل دیے. کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنے پاس رہنے دے بات. یہ چلتا رہا ان لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ مقام مرو کے قریب پہنچ گئے، اس کے بطن میں پہنچے، بیچ پہنچ گئے. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے نکالے، پاک کیے پانی سے، پھر بیٹھے اور اس لڑکے سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبد المسیح میرا نام ہے. کہا یا عبد المسیح، یہ سن لڑکے، یہ مکہ کی دہلیز ہے، حرم کے قریب ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے لوگوں کو یہاں پر داخل ہونے کو منع کیا ہے، کیونکہ قرآن میں انما المشرکون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک لوگ نجس ہے، لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اور جو تو نے ارادہ کیا ہے کہ تو اپنے آپ سے اس کا انکشاف کرے، کھولے، جو تیرے سامنے واضح ہو گیا ہے، لہذا یاد رکھ تو مکہ میں داخل مت ہونا۔ تو اپنے نفس سے جس چیز کا انکشاف کرنا چاہتا ہے وہ تو تیرے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ کتنا توکل ہے تیرے اندر۔ اب تو مکے میں مت داخل ہونا، اس لیے کہ اگر ہم نے تجھ کو مکہ میں دیکھ لیا تو پھر ہم تجھے اجنبی سمجھیں گے، ہم تیرا انکار کر دیں گے، ہم نہیں جانتے۔ حامد اسود فرماتے کہ ہم نے اس کو وہاں چھوڑا اور مکہ مکرمہ میں ہم داخل ہو گئے، اور مقام عرفات کے اندر موقف کے ہم بیٹھے کی طرف نکلے، عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ نوجوان ہمارے سامنے 2 کپڑے پہن کے آیا، احرام کی حالت میں تھا، وہ لوگوں کے چہروں کو ٹٹول رہا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اس نے پہچان لیا۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے سر کو بوسہ لیا۔ پوچھا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے کہ ارے عبد المسیح کیا ہوا؟ کہا کہ بس دوری ہو، آج میں حضرت مسیح جس کا عبادت کرتے تھے میں ان کا بندہ ہوں۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تو اپنی بات بیان کر، کیا ہوا؟ کہا میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، حاجیوں کا ایک قافلہ آیا، میں کھڑا ہوا، میں مسلمانوں کے کپڑوں کے اندر ملبوس ہو گیا، اور جیسے کہ میں محرم ہوں، میری آنکھ کعبہ کے اوپر گرتی ہے تو میرے سامنے سارے مذہب ڈھونڈلے پڑ گئے، سب فیل ہو گئے، صرف دین اسلام میرے سامنے رہا، تو میں اسلام میں داخل ہو گیا، غسل کیا، احرام باندھا، اور میں آپ کو آج ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے حامد اسود کی طرف توجہ کی، فرمایا یہ حامد دیکھ، یہ نصرانیت میں، اپنی نصرانیت میں وہ سچا تھا، اس لیے اس کو اسلام کی ہدایت ملی۔ پھر وہ کچھ مدت تک ان بزرگوں کے ساتھ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے سچائی اختیار کرنا ضروری ہے، دکھاوے سے، صدق فی الاحوال، حالات ہمارے جو ہیں اس میں بھی سچائی، صدق فی الاقوال، بات میں بھی سچائی، صدق فی النیات، نیات کے اندر بھی، افعال میں بھی سچائی ہونی چاہیے، احوال میں بھی سچائی ہونی چاہیے، تو پھر کامیابی ہوگی۔ ورنہ اگر سچائی نہیں ہے، صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، وہ سب یہیں پہ رہنے والا ہے۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان چیزوں کی جو ان کے بیچ میں ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، ان کی سلطنت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، سورہ مائدہ کی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اس مقام کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ تو جو نصارہ کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی کہ ارے آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم بھی اللہ کی بندی ہے، ساری مخلوق اللہ کے قبضہ اور قدرت کے اور کنٹرول میں ہے۔ لہذا اس کے ذریعے آخر میں ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا تھا ساری دنیا جانتی ہے۔ اسلام کے اندر ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی پہ نہیں چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کا جو آدمی قتل کرنے گیا تھا اسی کو ان کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو ایک آیت ایسی ہی گزری ہے اوپر،
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے دور رکھا جبکہ آپ ان کے سامنے واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ تو اس آیت میں صریح رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھانے دیا، ان کو قریب آنے سے ہی باز رکھا تھا، تو پھر دست درازی کیسے کرتے؟ اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ قتل تو کیا کر سکتے، وہ قریب ہی نہیں آ سکے۔ اس آیت میں صاف الفاظ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب دیکھیں مسیلمہ پنجاب کیا کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، مگر یہ قادیانیوں نے لکھا ہے، سننا میں جو کہہ رہا ہوں، مگر وہ اس سولی سے مرے نہیں بلکہ بے ہوش ہو گئے، اس لیے یہود نے مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا، مگر چونکہ وہ مرے نہ تھے، صرف بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے قبر سے زندہ نکل آئے اور چھپ کر ملک شام سے کشمیر پہنچ گئے، وہاں جا کر اپنے زخموں کا علاج کرایا اور اچھے ہو گئے اور زندگی پوری کر کے اپنی موت سے مرے، اور کشمیر کے شہر سری نگر محلہ خانیار میں دفن ہوئے۔ اب بتاؤ یہ پاگل پنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو یہود سے بڑھ کر آگے نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان ہے کہ نہیں؟ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ سولی دے دی، قتل کر دیا، لیکن یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مرے بھی نہیں، بھاگ گئے وہاں سے اور کشمیر میں جا کے اپنے زخموں کا علاج کیا۔ دیکھو اسی کو علاج کی ضرورت ہے، اس طرح لکھنے والے کو، اور اس سے زیادہ ان لوگوں کے علاج کی ضرورت ہے جو ان کو اپنا ہم نوا سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عزت ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تو سارے نبیوں کو، ایک کو بھی نکالتے نہیں، سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ خیر یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ بتائیے وہ کیسے اسلام پہ ہو سکتے ہیں، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ صرف ختم نبوت کے قائل ہیں، ایک ہی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان سارے معجزات کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہاں کیا ان کے پاس ایمان ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ آیت کریمہ بیان کر دی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ جملہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی اللہ تعالی نے بتائی، تو اب سوال ہوتا ہے کہ یہ دے گا کون، یہ بڑی کامیابی دینے والا کون ہے؟ کہا للذی لہ ملک السماوات، الذی لہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان و زمین کے اندر، زمین اور ان کے اندر جو چیزیں، ان کی بادشاہت جس کے لیے ہے وہ دینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ وما فیہن کہا ہے، ومن فیہن، دیکھو عقل مند کے لیے من کا لفظ آتا ہے عربی میں، اور عربی اور غیر ذوی العقول کے لیے ماں کا لفظ آتا ہے، جیسے کہ ہی اینڈ شی انگلش میں آتا ہے، اور اٹ کا لفظ آتا ہے ماں کے لیے، اٹ از، اور ہی از اینڈ شی از جو ہوتا ہے وہ عقل مند کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مقام کے اوپر وما فیہن کہا، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہ ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو بھی بے عقل کے درجے میں رکھ دیا یہاں پہ، تاکہ یہ بتلاوے کہ ساری مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کی تقدیر کے اندر مسخر ہے، اور اللہ کی تسخیر کے اندر یہ سب کے سب جمادات کی طرح ہے، کوئی قدرت نہیں۔ جیسے جانور میں کوئی عقل نہیں ہے، سارے لوگوں کا علم
اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ نتھنگ، اللہ کی قدرت کے سامنے سارے لوگوں کی قدرت کی حیثیت نتھنگ، کوئی قدرت، کوئی پاور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اوپر اس سورت کو پورا کیا ہے۔ دیکھیے سورت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہدوں کو پورا کرو جو اپنے رب کے ساتھ ربوبیت اور عبودیت کے جو عہد ہوئے ہیں ان کو پورا کرو۔ اب بندے کا، مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ شروع کرے اللہ کی عبادت کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ اپنے آپ کو فنا کر دے، فنا کر دے۔ جب فنا کر دے گا تو حقیقت کھل کے آئے گی، شریعت سے شروعات ہوگی۔ یاد رکھو شریعت کے بغیر چارے کار نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جاوے اور ولی بن جاوے، اس کو بھی شریعت پہ تو چلنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز کو مس نہیں کیا، بلکہ جاتے جاتے بھی فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو یہ ہے انبیاء کی میراث بھی یہی ہے ہمارے لیے کہ نماز کا خیال رکھیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ شروعات ہوئی تھی شریعت سے اور اختتام ہوا حقیقت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا، آخر میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کو بیان کیا، اس کی بلند شان کو بتلایا۔ تو یہ ہے مقام حقیقت تک پہنچنا۔ تو یہ بگننگ اور اینڈنگ میں یہ کنیکشن ہے کہ شریعت سے بگننگ ہوئی تھی اور حقیقت کے اوپر اینڈنگ ہو رہی ہے۔ آدمی عبادت کے ذریعے دھیرے دھیرے اللہ تک پہنچتا ہے، حقیقت تک پہنچتے دیر لگتی ہے۔ یہ ہے دوسری بات، یہ ہے امام راضی نے آخر میں یہ بات لکھی کہ یہ سورت بہت سارے علوم کے اوپر مشتمل ہے، بہت سارے علوم۔ آپ نے سنا، بہت سارے احکام سنے، شریعت کے تیمم کا ذکر آیا، وضو کا آیا، حلال چیزیں، حرام چیزیں، چوری کا تذکرہ، اسی طرح سے ڈاکہ زنی جو کرتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ارتداد کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ساتھ جو مناظرے ہوئے حضور کی شریعت کے بارے میں اس کا بھی تذکرہ ہوا، نصارہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ان کی تثلیث کا جو عقیدہ تھا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب موجود اللہ کے ایجاد کرنے سے ہے، اللہ نے ان کو وجود دیا ہے اس لیے ہے۔ جب وہ سارے ممکنات اور ساری کائنات کا مالک ہے تو وہ ساری روحوں کا، سارے جسموں کا بھی مالک ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اب سارے سورت کے اندر جتنے بھی مطالب آئے، جب وہ ایسا ہے تو سارے احکام کو ہمیں ماننا پڑے گا، ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ تو مالک کل ہے، اس کو حق ہے تصرف کرنے کا، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، جو چاہے جس چیز سے چاہے روک سکتا ہے، جس کو چاہے ثواب دے سکتا ہے اور جس طرح چاہے سزا دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس میں رد ہو جاتا ہے یہودیوں کا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منسوخ ہونے کو قبول نہیں کیا، حضور کی شریعت کے نافذ ہونے کو قبول نہیں کیا۔ ان کا رد ہوا کہ وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک شریعت کو ایک زمانے تک لاوے اور بعد میں دوسرے زمانے میں دوسری شریعت کو لاوے۔ یہاں رد ہو گیا یہودیوں کا، وہیں پر رد ہوتا ہے نصارہ کا بھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو ما سوی اللہ کے اندر داخل وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، مریم بھی اللہ کی بندی ہے اور وہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کے ما سوا کے اندر داخل ہے۔ جب اللہ کے ما سوا میں داخل ہے تو پھر
وہ ممکن ہے. ممکن کا مطلب ہے پاسبل. جو پاسبل چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، ختم بھی ہو سکتی ہے، اور جو ختم ہو سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کوئی وقت دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ خدا نہ رہا ہو. اللہ پہلے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیدا کرنے سے آئے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے پیدا کرنے سے آئے ہیں، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ عابد تو ہو سکتے ہیں، وہ مخلوق ہو سکتے ہیں، خالق نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا اور نصارہ کا بھی رد کر دیا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب وہ قدرت والا ہے تو کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا. خیر، اللہ تعالیٰ نے سچائی کے اوپر کامیابی رکھی ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں حالات کیسے بھی آ جاوے، سچائی کا دامن مت چھوڑو. ہم حالات سے گھبرا کر سچائی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور سچائی کے مقابلے میں بہت الٹی چیزوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں. سچائی آپ کو ملے گی قرآن میں، سچائی ملے گی آقا کی حدیث میں اور آقا کی زندگی میں. اس لیے سچائی کا دامن تھامے رکھو. حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن کیسے بھی حالات آئے بھی، مرنے کے بعد تو فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلہ سچائی پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ سچائی کے اوپر قائم رکھے. ہمارے احوال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے اقوال کو اللہ تعالیٰ صدق سے بھر دے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سننے کو اور بولنے کو قبول فرماوے، نجات کا ذریعہ بناوے. انشاءاللہ پھر کچھ دن کے بعد ہم سورہ انعام کو پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ آسان فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.